اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے سرگوشی کرو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کرو ذالک خیر لکم واطہر یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کرو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجالس میں علم کی بات فرماتے، سارے لوگ سنتے سمجھتے، لیکن بسا اوقات بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرتے، کوئی الگ سے بات پوچھتے، کوئی الگ سے مسئلہ پوچھتے، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے بقیہ صحابہ کرام کا حرج ہوتا اور آپ کا کافی وقت سرگوشیوں میں ہی صرف ہو جاتا۔ مسلمانوں کی بات تو چلے ایک حد تک قابل قبول تھی، لیکن بعض منافقین نے بھی جرأت کی اور آپ کے ساتھ سرگوشیاں کرنا شروع کر دی اور کافی زیادہ دیر آپ کا ٹائم لینا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب رسول سے کوئی مناجات کرنی ہو، سرگوشی کرنی ہو، کوئی الگ سے مسئلہ پوچھنا ہو تو اس سے پہلے صدقہ کر کے آؤ۔ صدقہ کر کے آنے کا یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مزاج جس طرح صاف شفاف پانی ہوتا ہے بالکل اس طرح خوبصورت انداز تھا۔ آپ کسی کے لیے بھی سخت مزاج نہیں تھے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کو کہوں کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، تو اللہ رب العزت نے خود ہی اس بات کا تذکرہ لوگوں سے کیا کہ پہلے صدقہ کر کے آؤ۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں تم ان پہ صدقہ کرو گے، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تم نے چونکہ پہلے پیسے ادا کیے ہوں گے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ضرورت کی بات پوچھو گے، اگر سرگوشی کرنے کی ضرورت پیش بھی آئے زیادہ دیر آپ کو نہیں ٹھہراؤ گے۔ لیکن بعض چونکہ زیادہ ہی نادار صحابہ تھے تو اللہ رب العزت نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نہ بھی پاؤ تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب یہ پابندی رہی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ منافق بندہ جو ہے اس کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی جیب سے پیسے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عمل تھا۔ مسلمانوں کا تو ہم نے پڑھا صحابہ کرام کا پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ لے آتے، مٹھی بھر کھجورے ہیں وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو مسلمان چونکہ سمجھتا ہے کہ ایمان اللہ نے دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرے لیے بھلائی ہے، لیکن منافق لوگوں کے لیے چونکہ دنیا سب سے اہم ہے، اس لیے اس کا فائدہ کیا ہوا اس پابندی لگانے کا کہ صحابہ کرام نے جو خرچ کیا صدقہ کے ساتھ ظاہر ہے بلائیں ختم ہوتی ہیں اور بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ فوائد مسلمانوں نے حاصل کر لیے، لیکن منافقین سے نبی علیہ السلام کو چھٹکارا مل گیا کیونکہ وہ خرچ نہیں کرتے تھے، آ کر پھر مناجات سرگوشی بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ اب بغیر صدقے کے بھی پیغمبر علیہ السلام سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اصل کام سرگوشی نہیں ہے کہ آ کر نبی علیہ السلام کا الگ سے ٹائم ضائع کرتے رہو۔ اصل کام نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، یہ اصل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔